السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہم لوگ حسب توفیق قرآن کریم پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ختم کے موقع پر، قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر حسب توفیق خوشی کا بھی اظہار کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس قرآن کریم کی قدر و قیمت معلوم نہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی قدر و قیمت معلوم ہو بھی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی دولت ہمیں اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے چھپر پھاڑ کر عطا فرما دی۔ ہم نے اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنتیں نہیں کی، ہم نے کوئی مشقتیں نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی پریشانیاں نہیں جھیلی، ہم نے کوئی جان و مال کی قربانی نہیں دی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس قرآن کریم کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ اگر اس قرآن کریم کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو ان صحابہ کرام سے جا کر کے پوچھیے جنہوں نے اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، خاندان کی، جذبات کی ایسی قربانیاں دی ہے کہ اس کی مثالیں ملنی مشکل ہے۔ آج ہم لوگوں کو صحابہ کرام کی وہ قربانی، وہ مشقتیں یاد نہیں۔ آج تو ہمارے سامنے قرآن کریم ایک خوشنما مجلد کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ مدارس کے اندر اساتذہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھ لیں اور ہمارے حلق کے نیچے وہ اتر جائے۔ لیکن وہ بھی جس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے، جس طرح ہمارے حلق کے نیچے اترنا چاہیے، آج اس طرح سے نہیں اتر رہا۔ قرآن کریم کی قدر و قیمت ان صحابہ کرام سے جا کر کے پوچھیے جن کو ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے مارے کھانی پڑی، کفار کے ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چھوٹے بچے تھے اور مدینہ طیبہ سے بہت فاصلے پر رہا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ روز آنا جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا، مسلمان ہو چکے تھے، اور مدینہ طیبہ میں مستقل آپ کے پاس رہ کر کے علم حاصل کرنا خود اپنی ذاتی مجبوری کی وجہ سے ان کے لیے مشکل تھا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کیا کرتا کہ میں اس راستے پر چلا جایا کرتا جس راستے سے مدینہ طیبہ کے قافلے آتے تھے۔ جب کوئی قافلہ اس راستے سے گزرتا تو میں ان کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ بھائی صاحب آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ ان میں سے کسی کو ایک آیت یاد ہوتی، کسی کو 2 آیت یاد ہوتی، کسی کو 3 آیت یاد ہوتی۔ اس طرح میں ان کے پاس جا کر ان سے سن کر ان کی منتیں سماجت کر کر ایک 2 آیتیں لے کر میرے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہو گیا۔ تو ان کو قرآن کریم کی قدر معلوم تھی، جن کو قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے قافلہ والوں کی منت سماجت کرنی پڑ رہی ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن کریم بالکل تیار شکل میں موجود ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھ لیں، اس کو اپنی زندگی میں بسا لیں۔ دعا کرے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی قدر کرنے کی اور پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔